اگر ہم اپنے معاشرے کی برائیوں کا بطور اجتماعی مشاہدہ کریں تو بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ جو ہم روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں، شاید کہ گویا کہ ہم نے یہ برائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جن میں سے ایک برائی جو ہے وہ خدا کو سخت ناپسند ہے، وہ ہے غیبت۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یعنی خود جس چیز میں قرآن نے چھوٹ بھی دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مظلومیت کو بیان اگر کسی سے آپ کرتے ہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن کسی مومن کی بدجوئی کرنا، کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی یا عدم حضور میں کہ جو اس کے اندر بات نہ ہو، اس چیز کی آپ اس سے نسبت دیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یا ایک مومن کہ جس سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، جس سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن آپ اپنی محفل میں اس کو نسبت دے دیں کہ نہیں جی اس نے یہ حرکت کی اور اس نے یہ کام انجام دیا، اور حتیٰ کہ اگر یہ بات نہ ہو تو یہ تو تہمت کے زمرے میں آئے گا، بہتان کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر ہو تو یہ غیبت شمار ہوتی ہے کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں۔ تو یہ وہ رذائل یا وہ کثافتیں کہ جو پروردگار عالم کو سخت ناپسند ہیں، ان میں سے ایک غیبت ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ حقیقی کافر کی صفات خدا نے بیان کی ہیں، جس میں ہم نے گزشتہ ایام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ جہاں اللہ نے مومنین کی صفات بتائی، متقین کی صفات بتائی ہیں، منافقوں کی صفات بتائی ہیں، کفار کی صفات بتائی ہیں، وہیں خدا نے جو حقیقی کافر ہیں ان کی صفات بتائی ہیں۔ 151 اور 52 میں اسی کا ذکر ہے کہ جو حقیقی کافر ہوتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، یعنی جو میزان کفر ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا اور اس کے رسول کا انکار کر دیں۔ اس کے بعد جو دوسری چیز کفار کی صفات میں سے ہے کہ وہ خدا اور رسول کے درمیان نفرتیں ایجاد کرتے ہیں۔ بارے دیگر صلوات پڑھ دیں مل کے محمد۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کفار کی صفات میں سے وہ یہ ہے کہ دین کی بعض چیزوں کو پر ایمان لاتے ہیں اور بعض چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں، یعنی جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو قبول کریں گے اور جو اپنے حق میں نہیں ہے، جو اپنے فائدے میں نہیں ہے، اس کا انکار کر دیں گے۔ تو ایک انسان اگر اس کا یقین محکم پروردگار کی ذات پر نہیں ہے اور پھر اس کے اندر اگر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو خدا کی ذات اسے کفار میں شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے کہ یہودیوں کے بے جا مطالبات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، خدا ان کے لیے بہشت سے من و سلوہ بھیجتا، لیکن وہ کہتے نہیں، یہ جو ہم پیاز ہے اور جو باقی غذائیں ہیں ہم یہی کھائیں گے۔ تو نعمت الہیہ کا انکار کرنا بھی بنی اسرائیل کی صفات پر چلنے کے مترادف ہے کہ خدا ہمیں جن نعمتوں سے نوازتا ہے ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ نعمات خدا جو خدا ہمیں پہلے سے بھیجے ہوئے ہوتا ہے خدا پھر وہ ہم سے سلب کر لیتا ہے۔ اب جیسے یعنی اس زمانے کی مثال لے لیں کہ آج کے دور میں کیا وجہ ہے کہ بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی قدردانی نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نعمت خدا کہ جو قرآن ہے اور قرآن نے جو ہمیں تعلیمات بتائی ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا اور بڑوں سے تہذیب سے بات کرنے کا کیا معیار ہے، تو جب اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر خدا وہ لمحہ لے آتا ہے، وہ مقام لے آتا ہے کہ جس میں پھر نہ بڑوں کا ادب باقی رہتا ہے اور نہ تہذیب اور اقدار باقی رہتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر وہ ہمارے سامنے ہے کہ پھر معاشرتی طور پہ اس قدر ہمارا سٹینڈرڈ اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ہمیں نہ پھر عبادات میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ لذت حاصل کرنا تو چلیں بعد کا مرحلہ ہے نا، خود عبادت کرنے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔
آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں مسجد میں آنا، نماز پڑھنا اور باقی عبادات انجام دینا کوئی آپ کی اپنی کوئی منشا اور چاہت ہے، نہیں، خدا کی یہ توفیق ہوتی ہے کہ جو پھر ہمارے شامل حال ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے پھر ہم یہاں سجدہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ توفیقات کب ہوں گی انسان کے شامل حال؟ کہ جب وہ اقدار الہیہ کا خیال رکھے گا۔ تو یہودیوں کے جو بے جا مطالبات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر خدا نے انہیں کیا کیا؟ خدا نے پھر انہیں فلسطین کی سرزمین تھی اس سے بھی محروم کر دیا۔ پورے کا پورا باب ہے پھر بنی اسرائیل کی عاقبت کا، کہ خدا نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے اس قوم پر، کہ جن پر خدا نے، یعنی اگر دیکھا جائے لاڈلی ترین اگر قوم کسی نبی کی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے، جو ڈیمانڈز ان کی ہوتی خدا پوری کرتا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ پھر خدا کا انکار کرنا، خدا کی معصیت میں وہ لوگ پیش تھے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ نساء کا اگلا حصہ کہ جس میں حضرت عیسیٰ پر ایمان ضروری قرار دیا گیا، آیت نمبر 157 میں پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، اور پھر ظہور امام کے وقت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو اس وقت اس کے حوال کیا ہوں گے۔ تو قرآن نے جو آیات میں نشاندہی کی ہے کہ جو اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور پھر جب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد جب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کا ایمان امام زمان ارواحنا لہ الفدا پر ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر عقیدہ تثلیث کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، کیونکہ جو نصارہ ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ جو آج بھی یعنی آپ بائبل کے جو جدید نسخے ہیں ان میں بڑی آسان انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے اندر کتابوں کے مطالعے کا شوق ضرور رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والے دور میں اس قدر ہمیں کتابوں سے اور مطالعے سے دوری ہو جائے ہماری کہ پھر ہمیں وہ چیزیں کہ جو تاریخی حقائق ہیں، وہ چیزیں کہ جو ہمارے علم میں، ہماری معلومات میں اضافے کا سبب ہیں، ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو عیسائیوں کا اور نصارہ کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور خود حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو ان کا یہ عقیدہ اگر وہ اس عقیدے پر قائم رہے حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد بھی، نزول کے بعد بھی، تو پھر خدا انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ لیکن اگر ان کا یہ ایمان امام زمانہ کے ساتھ اگر متصل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو یہ کامیابی مل سکتی ہے۔ تو عقیدہ تثلیث پر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ پھر قرآن کی صفات جو ہیں وہ خدا نے بتائی ہیں کہ قرآن کی صفات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، جن میں سے پہلی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن برہان ہے، یعنی ناقابل تردید حقیقت اور دلیل۔ کیونکہ جب اسلام کا بول بالا جب شروع ہوا تو عرب میں شاعری کا بول بالا تھا، باقاعدہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ اشعار لکھے جاتے تھے، اور انتہائی بہترین اور فصیح و بلیغ جو شعر ہوتا اس کو دیوار کعبہ سے کے ساتھ چسپاں کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی تو پھر اس سورہ کو پاک پیغمبر نے کعبے کی دیوار کے ساتھ لگانے کا کہا تھا کہ اب یہ لگا دو، اور پھر دیکھیں کس طرح اس کی ردیف اور کس طرح اس کا انداز کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی اس انداز میں آیات الہیہ کا نزول ہونا کہ جو اس بات پر دلالت کر گئیں کہ خدا کو پھر واقعاً یہ کہنا پڑا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فاتو بصورت من مثلہ، تم اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ تو آج تک یہ اعجاز قرآن ہے کہ کوئی بھی قرآن کی صورت تو دور، قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتا۔ تو یہ اعجاز قرآن ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید اور واضح دلیل ہے۔ پھر قرآن کی دوسری صفت جو ہے وہ اس پارے میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن نور مبین ہے،
اور پھر اسی کی تفسیر میں تفسیر نور الثقلین ہو گئی، تفسیر علی بن ابراہیم ہو گئی، مجمع البیان اور باقی جو نامی گرامی جو تفاسیر ہیں فریقین کی، ان میں نور سے مراد جو ہے وہ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا گیا کہ نور سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے، اور پھر برہان سے مراد جو ہے وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ اور خود اگر یعنی اس کا تجزیہ بھی کیا جائے، استدلال بھی کیا جائے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد نور نہ ہو، اس لیے کہ قرآن کی دو قسمیں ہیں کہ ایک قرآن ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن صامت۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ لکھے ہوئے قرآن کو نور کہے لیکن بولتے ہوئے قرآن کو نور نہ کہے، تو لہذا آل محمد کا نور ہونا بھی اسی طرح واضح اور روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جیسے قرآن کا ھذا قرآن نور و مبین، کہ یہ قرآن جو ہے وہ نور بھی ہے اور مبین بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اوفوا بالعقود کے عنوان کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب کیا گیا کہ اپنے خدا کے ساتھ جو آپ کا عہد و پیمان ہو اس کو ہمیشہ اچھے انداز میں قائم رکھو۔ پھر حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا جس میں مردار کا ذکر کیا گیا کہ کون سے ایسے حیوانات ہیں کہ جن کو کھانا آپ کے لیے حرام ہے، اور پھر اس میں ایک ایسے جانور کا ذبح کرنا بھی حرام شمار ہو جاتا ہے کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ میں کبھی پھر انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ شرعی جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو بہنے والا خون ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی نجاسات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر خنزیر کا گوشت یہ بھی خدا نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے، لیکن ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بھی کھانا آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا مرحلہ ہے؟ کسی کے ہے ذہن میں؟ کسی مرحلے میں خنزیر کا گوشت بھی آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ وہ مرحلہ کون سا ہے؟ جب آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی چیز باقی نہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ پروردگار نے آپ کے لیے یہ جان کو بچانے کے لیے یہ چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ حلال ہو گیا، نہیں۔ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ و حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، کہ نہیں ہو سکتا کہ حلال محمد ایک وقت میں حلال ہو اور دوسرے وقت میں حرام ہو جائے، یا حرام محمد ایک وقت میں حرام ہو دوسرے وقت میں حلال ہو جائے۔ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال تھا، حلال ہے اور حلال رہے گا، اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ لیکن کچھ استثنائی موارد میں جو ہے وہ پروردگار، جیسے اب دیکھیں گدھا جو ہے وہ مکروہات میں شامل ہے، لیکن ہم کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ پھر روح کی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ ایک انسان کیسے اپنے بدن کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری آگے پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے ایام انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ پھر بنی اسرائیل کے 12 نقیبوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے ان قبیلوں 12 قبیلے تھے، اور ان 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، اور پھر اسی نسبت کو جو ہے وہ پاک پیغمبر نے نقل کیا ہے کہ میرے بعد میرے جو جانشین ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نقیبوں کے برابر ہوں گے۔ اب بنی اسرائیل کے کتنے نقیب تھے؟ سرداران قبائل کتنے تھے؟ 12۔ تو اسی طرح پاک پیغمبر کے جو جانشین اور جو ان کے وسیع ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، ان کی تعداد بھی 12 ہیں۔ تو اب محمد و آل محمد کے نام ماننے والے دیکھ لیں کہ ان کی تعداد آیا 12 ہے یا نہیں ہے، اور اگر دیکھیں اور استدلال کریں اور اگر تحقیق بھی کریں تب بھی وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم 12 مکمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی اعجاز قرآن ہے کہ قرآن نے مختلف تشبیہات کے ذریعے ہمیں ہدایت کا نور واضح کیا کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ان انوار اور ان ہستیوں کی راہ پر چل سکتے ہیں کہ جو ہستیاں جانشین رسول ہیں۔ اسی کی طرح پھر ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ نصیحتیں کی گئی ہیں اس بارے میں کہ اللہ جو ہے ایسے افراد کو با ایمان قرار دیتا ہے کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ جانے یہ بدبختی ہے اس انسان کی کہ قرآن کے اگر زیادہ نہیں تو ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ ایسا اشارہ ضرور ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک انسان کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کی جو صفات بیان کی گئی اور جو ان کو نصیحت کی گئی وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھے ہم کہ جو ہے وہ گن ہاتھ میں لے لی یا تلوار اٹھا لی یا باقاعدہ کسی میدان میں جا کے کفار کے خلاف لڑنے لگ گئے تو جہاد ہو گیا۔ سب سے بڑا جہاد اگر ایک مومن کر سکتا ہے، اور خدا نے بھی جسے جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے، وہ ہے جہاد بن نفس۔ اپنی اپنی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد و اہل بیت محمد۔ تو اگر انسان راہ خدا میں جہاد کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ترین جو ہے وہ مرحلہ اور آسان ترین جہاد کہ جو سب سے بڑا جہاد بھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ کیسے؟ اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مومن حقیقی بن سکیں اور اپنی جو آسائشیں ہیں اس کو ختم نہ کریں۔ ہمیں ایک مومن حقیقی بننے کے لیے وہ تمام عادات کہ جو ہم اپنے روزمرہ جو روٹین ہے اس کا حصہ بنا چکے ہیں، ہماری وہ عادت بن چکی ہے، وہ آسائش، وہ آسانی، وہ روٹین جب تک وہ ختم نہیں کریں گے آہستہ آہستہ تب تک ہم اس مقام پر اور اس مرحلے پر نہیں پہنچ سکتے کہ جو مرحلہ ایک انسان کو انسان مقبول بناتا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو ایک انسان ان مراحل کے ذریعے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن سے ہے کہ نہیں بس میں آج سے ہر چیز کا انکار کرتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، تدریجی مراحل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ایک ہی بار تمام کی تمام شریعت کے احکام کو نازل کیا، نہیں، تدریجی مراحل میں ہم کوشش کریں کہ ہم درجہ ایمان پر فائز ہوں۔ مثال کے طور پہ آج سے ہم تعہد کر لیں، اور بچوں کے لیے بالخصوص یہ بات ہے کہ آج سے وعدہ کر لیں ہم اپنے خدا سے اور اپنے زمانے کے امام سے کہ آج کے بعد میں نے کسی مومن بھائی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ اگر غصے میں بھی ہیں تب بھی یہ تعہد کر لیں، عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی کے ساتھ میں نے بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی۔ گالی دینا تو اصلاً یعنی حرام شمار ہے نا، بد تہذیبی کی بات کر رہا ہوں میں۔ بد تہذیبی کیسے؟ کہ آپ کو اس چیز کا کوئی خیال نہ ہو کہ سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے، آیا اس کے حق کا جو ہے پاسدار ہونا میرے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ تو جب آپ اس مرحلے سے گزریں پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ ہاں اب میرے اندر تہذیب آل محمد کا عملی نمونہ میں اس کو مشاہدہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ یہ اٹھائیں کہ اب میں کیا کروں گا، نماز کو اول وقت میں پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد اگلے جو ہے مراحل انسان جب طے کرتا جائے گا تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت کو پاک پیغمبر نے مومن کے لیے معراج قرار دیا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو درخت کو آواز کرے تو درخت چل کر اس کے پاس آئے۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ کب انسان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں اور ان صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنائے گا۔ جب وہ اپنے وجود کا حصہ بنا لے گا تو پھر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک مومن اور ایک مسلمان واقعی بن سکتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان ایام الہیہ میں حقیقی مومن بننے اور حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔